بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ بقرہ کی تفسیر سٹارٹ کی، اس میں ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک کمپلیٹ کر لی تھی، ساتھ اس کی تفسیر بھی کمپلیٹ کی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں لا نہ کرو تفسدو تم فساد فی میں الارض زمین میں قالو تو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحنو ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے وہ لوگ، قالو وہ کہتے ہیں کما جیسا کہ آمن ایمان لائے الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لے کر آئے بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی لوگ سفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے اس بات کا۔ وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملاقات کرتے ہیں الذین ان سے جو آمنو ایمان لے کر آئے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہیں ہم، وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں الی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحنو ہم تو مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک پھرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، اشتروا کا مطلب ہوتا ہے خرید لی، ضلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، بی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، بی ساتھ اور بی مطلب بدلے، بالہدی بدلے ہدایت کے یا ہدایت کے ساتھ، فما تو نہ ربحت فائدہ مند ہوئی تجارتہم تجارت ان کی، وما اور نہ کانو تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 سے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 میں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 12 الا انہم ہم المفسدون ولیکن لا یشعرون، سن لو یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ یہاں منافقین کے دو اوصاف بیان ہوئے ہیں، فساد یعنی زمین میں بگاڑ یعنی فساد پیدا کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی شامل ہے، کیونکہ اس سے زمین میں بگاڑ پیدا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتے ہیں خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ دوسرا وصف بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دینا۔ یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرتے تھے اور منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو، اولیاء کا ادب، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں۔ ہر برے سے برا کام نام بدل کر خوشنما بنا لیتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے زنا کو متاع اور حلالہ کا، باجوں اور موسیقی کو قوالی اور روح کی غذا کا، اور نشہ آور مشروبات کو نبیذ وغیرہ کا نام دے کر حلال کر رکھا ہے۔ یہ سب نفاق کے مختلف مظاہر ہیں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یشعرون، آیت نمبر 12 میں، کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یہاں پہ لا یشعرون کے کیا معنی ہے؟ دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 13 ہے ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ یہاں پہ ورڈ ہے الناس، الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جو خلوص دل سے ایمان لائے اور ایک ہی طرف کے ہو گئے اور اپنے کسی دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کی۔ منافقین نے انہیں بے وقوف کہا جب انہیں ایمان لانے کا کہا گیا اور انہیں مثال دی گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو عقل مند، کیونکہ اپنے خیال میں انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا اور اپنا دنیا کا نقصان نہ ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین ہی کو بے وقوف قرار دیا ہے کیونکہ ان کا نہ تو مسلمانوں کے ہاں کچھ اعتبار رہا نہ کفار کے ہاں، اور وہ چند روزہ زندگی کے فائدے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کر بیٹھے۔ فرمایا یہ ایسے بے وقوف ہیں جنہیں اپنی بے وقوفی کا بھی علم نہیں۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ آگے سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لے کر آئے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ شیاطین سے مراد کفر کے سردار ہیں، خواہ مشرکین و یہود سے ہوں یا خود ان منافقین سے۔ شیطان ہر سرکش اور فسادی شخص کو کہتے ہیں۔ شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ لفظ شیطان شاطنہ شطونہ سے مشتق ہے جس کے معنی بعد یعنی دور ہونا کے ہیں، یعنی وہ جو ہر خیر سے دور ہو۔ اور اس آیت میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اس سے ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقات سرسری ہوتی ہے، کبھی کسی مجلس میں، کبھی سر راہ، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خلوت ہوتی ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقیید کے کسی لفظ کے بغیر صرف آمنا کہتے ہیں، اور اپنے شیاطین کو انا اور انما کی تقید کے ساتھ اپنے کفر کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم عقیدے میں بلا شک و شبہ تمہارے ساتھی ہیں، رہا ہمارا ایمان کا اقرار و اظہار تو وہ محض مذاق ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ہیں اپنے شیطانوں کو جو ہے وہ بس کسی نہ کسی طرح ان کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم جو ہیں وہ تمہارا ساتھ دینے والے ہیں اور ہم تم ہی میں سے ہیں، اور بس کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو ہم ایمان کا اقرار کر رہے ہیں وہ تو محض مذاق ہم نے کیا تھا، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقین دل میں کفر رکھنے اور کفار کا ساتھ دینے کے باوجود مسلمانوں سے ملتے تو آمنا کہتے اور اسے اہل ایمان کے ساتھ مذاق قرار دیتے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جواباً ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا کہ ان کے متعلق یہ طے کر دیا وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اس کے باوجود دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا اور ان کی رسی دراز کر دی تاکہ وہ سرکشی میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی ڈھیل دی ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ رسی کو لگام نہیں دیا، اس طرح کر کے وہ یہی چیز ہے کہ
ان کی رسی جو ہے وہ دراز کر دیا تاکہ وہ سرکشی میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ فرمایا ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہی ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، وہ ان کا مذاق تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں جو ابتداءً کم ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مذاق کرنے میں وہ معاملہ بھی شامل ہے جو قیامت میں منافقین کو پیش آئے گا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوئے ان کے نور سے راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ یکا یک ایک دیوار کے ذریعے سے جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ یعنی انہوں نے دنیا میں مذاق کیا، مطلب یہ کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، اور شیطان کو کہا کہ بھائی ہم تو تمہارے بہت جو ہے نا سچے دوست ہیں، اور ہم بس جو ایمان کا اقرار کیا وہ تو بس مذاق تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جب دھکیلیں گے، یعنی ان کو جنت دکھائیں گے اور وہ دیکھیں گے نور کے راستے کو، لیکن ان کو کہاں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کریں گے جو کہ حقیقت ہے۔